اصحاب کہف کا معاملہ جب یہ پیش آیا، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف ظالم بادشاہ ہے. اگر اپنے ایمان کا اظہار ہی کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ جوکھوں میں ڈالنے کی بات ہے، اور جان کے لالے پڑ جانے ہیں اور سولی دیا جانا ہے. ایک طرف یہ خطرہ ہے، لیکن دوسری طرف ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا اظہار حق کریں، سچی بات کہیں، جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں. لہذا جب وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے. سورہ کاف میں جیسے بیان ہوا، انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، آمنو بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، فزدناہم ہدا، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، قالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. اس کا مطلب سمجھے، تم ہمارے رب نہیں ہو، ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم تو اس کی مانیں گے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونہ الہا، اس کے سوا ہرگز ہم کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا کام بنانے والا نہیں سمجھیں گے، کسی پر بھروسہ نہیں رکھیں گے، کسی سے امید نہیں باندھیں گے. وَلَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم ایسی بات کریں گے تو بڑی نادانی کی بات ہوگی، بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی، بڑی حماقت کی بات ہوگی اگر ہم یہ کریں گے. اور یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونه آلہہ، انہوں نے اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنا لیا ہے. یہ جو اوروں کو بنایا تھا یہ کون تھے؟ اس بادشاہ کے معبود بھی تو تھے نا، ان میں خود بادشاہ بھی شامل تھا. یہ جو ہماری قوم ہے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس پر کوئی واضح دلیل لے کے کیوں نہیں آتے؟ ایک ڈھکوسلا ہے جو انہوں نے بنا لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتی تو اس کی کوئی دلیل بھی دیتے، اس کی کوئی ریزننگ بھی ہوتی، اس کے لیے ان کے پاس کوئی استدلال بھی ہوتا. کچھ بھی نہیں ہے، باتیں ہیں جو ماں باپ سے سن لی ہیں اور آگے کیے جا رہے ہیں. تو نہ صرف انہوں نے احقاق حق کیا، بلکہ یہ کہ جس بھی اسلوب سے ممکن تھا اپنی بات کو پہنچانا، سلبی انداز، منفی انداز، مثبت انداز، ہر طریقے سے سمجھایا. یعنی کسی مصلحت کو خاطر میں نہیں لائے. اب اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ جو کلمہ شہادت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، اس کا تقاضا ہے کہ حق بیان کرنے میں کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لائیں، ڈنکے کی چوٹ کہیں، اور اس کے نتیجے میں جان پر بنتی ہے تو بن جائے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو ہے وہ سبق ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی اصحاب کہف نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ بھی سامنے آتا ہے. اگر کہ اللہ کے سوا کسی اور طاقت سے ڈر گئے، اگر کسی اور طاقت کے آگے جھک گئے، اگر کسی اور سے خوف کھا کر حق بات کہنے سے رک گئے، تو امتحان میں ناکامی ہوگی. ٹھیک ہے، 4 سانسیں مزید لینے کا موقع مل گیا، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ مواقع پیدا ہو گئے، ہو سکتا ہے کچھ دنیا کے مفادات بھی حاصل ہو جائیں، لیکن وہ جس امتحان میں اللہ نے یہاں ڈالا تھا اس امتحان میں ناکام ہو گئے. اصحاب کہف کے واقعے کا اصل پیغام یہ ہے، باقی ساری ضمنی باتیں ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ حق کہنے میں کوئی امر مانے نہ ہو، یہاں تک کہ جان پہ بنی ہوئی ہو پھر بھی ڈٹے رہو. یہ کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غار میں 300 سال تک سلائے بھی رکھے گا، آپ کی کروٹیں بھی بدلتے رہے گا، اور آپ کو دوبارہ جو ہے اٹھا کے بازار میں لے بھی آئے گا، آپ کے لیے اچھے کھانے کا بھی بندوبست کر دے گا. لیکن یہ سب بعد میں ہوگا، پہلے آپ کو ڈٹنا پڑے گا.